الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت۔ جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی بھی فضیلت عرض کرنے سے قبل میرے علم اور عقل کے مطابق اس سے بڑھ کر اعتکاف کی کوئی فضیلت نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے ساری زندگی جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس کے بعد کسی سال بھی حضور نے اعتکاف مس نہیں کیا۔ رمضان کا آخری عشرہ میرے نبی خود اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ فقط ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف نہ بیٹھ سکے۔ جب ایک سال نہ بیٹھا گیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگلے رمضان 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی وہ گنتی بھی 10 دن والی مکمل فرما دی، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی اس کی فضیلت نہیں۔ آگے میں بیان تو کرتا ہوں چند ایک حدیث، لیکن احباب یہ بات یاد رکھنا، عبادت ہوتی ہی وہ ہے جو محبت سے بھرپور کی جائے۔ جو عبادت محبت سے خالی جنت کی لالچ یا دنیاوی اخروی لالچوں میں کی جا رہی ہے، وہ نمازیں اس طرح کی ہوتی ہیں، بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے، وہ ساتھ والے کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، بندہ اپنی نماز پڑھ کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو ساری نماز ایسے ایسے ہی کرتا رہا ہے۔ بھئی یہ تو ایسے کرتا رہا ہے، تو کیا کرتا رہا ہے؟ تو بھی تو اسے ہی دیکھتا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب محبت سے نمازیں خالی ہو نا۔ تو ایک بندہ مجھے ایک دفعہ ایک حضرت کہنے لگے، جو نام لینا مناسب نہیں، صف اول کے نمازی تھے، کہنے لگے وہ جو حافظ صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا، میں وہ دیکھا ہے وہ پورا رکوع جو ہے نا وہ خارش ہی کرتے رہے ہیں۔ میں نے کہا ویسے قصور دونوں کا ہے، وہ پورا رکوع خارش کرتے رہے اور جناب پورا رکوع ان کی طرف ہی دیکھتے رہے ہیں۔ آپ اگر جب یہ محبت سے خالی ہو، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب محبت سے عبادت خالی ہو نا تو پھر صرف دائیں بائیں والوں کے عیب ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب محبت سے عبادت بھرپور ہو تو پھر ایسے ہوتا ہے مولا علی کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اتنا درد ہوتا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا علی نماز پڑھو، تو مولا علی علیہ السلام جب نماز کی نیت کی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور فرمایا اب اس کا تیر کھینچ لو۔ صحابہ نے تیر کھینچ لیا، اور جب مولا علی نے سلام پھیرا تو فرمایا قسم بخدا مجھے کوئی پتہ نہیں کس وقت تیر نکال لیا گیا تھا۔ یہ ہوتی ہے محبت والی باتیں۔ اور وہ بڑا ایک مشہور قصہ ہے، عرض کر دوں، وہ کوئی نمازی ہماری طرح کا اونٹ پہ جا رہا تھا اور دیکھا نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز مس نہیں کرنی، میں تو بڑا پکا نمازی ہوں، نماز تو نہیں۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ اس سے قبل بھی سنا ہوگا۔ وہ نماز پڑھتے پڑھتے جا رہا تھا کہ اس کے آگے سے مجنو گزر گیا، اور ان قریب تھا کہ مجنو اس کے اونٹ کے نیچے آ جاتا۔ جب مجنو گزر گیا اس نے یکدم سلام پھیری اور جا کے مجنو کا راستہ روک لیا، کہا تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا چلو یار میں تو اندھا ہی ہوں، تجھے تو نظر آ رہا تھا نا کہ بندہ ہے آگے، تو ہی سواری سائڈ پہ کر لیتا۔ اس نے کہا میں کیسے سائڈ پہ کرتا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ کس کی محبت میں نماز تھی؟ اس نے کہا اللہ کی محبت میں پڑھ رہا تھا۔ مجنو نے کہا واہ یار، میں لیلا کے عشق میں جا رہا تھا اور مجھے لیلا کی محبت میں تیرا اونٹ نظر نہیں آیا، اور تو رب کی محبت میں نماز پڑھ رہا تھا، تجھے چھوٹا سا بندہ نظر آ رہا تھا۔ ایک شاعر نے کہا، مجنو نے کہا عشق لیلا میں میری حالت تباہ، اور وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، جا نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ ہے نمازاں ہوندیاں نے۔ اب آپ عبادت ہوتی ہی وہ ہے جو محبت سے بھری ہوئی ہو، اور جب عبادتیں محبت سے خالی ہو تو پھر عیب بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے پہلے نمبر پہ اس لیے عرض کی ہے
کہ اعتکاف بیٹھے محبت رسول میں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور دوسری بات میرے مرشد فرماتے ہیں اعتکاف ایک اس طرح کی عبادت ہے جس طرح بندہ کسی کے دروازے پہ جائے نا تو جا کے بیٹھ جائے، کہے یہ میری بات مانو گے تو ہی میں اٹھوں گا، نہیں تو بیٹھا ہوا ہوں۔ فرمایا یہ اعتکاف بھی اسی طرح کا عمل ہے، بندہ اٹھتا ہے آ کے خدا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، اب یا اللہ تو بخشے گا تو اٹھیں گے، وگرنہ اب تیرے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ اعتکاف سے اٹھنے کا وقت آنے سے پہلے اعتکاف کرنے والے کو بخش بھی دیتا ہے اور جنتیوں میں اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ اور اس کی فضیلت میں تیسری بات عرض کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن اور رات مسجد میں اعتکاف کرے، اللہ رب العزت اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ خندق کہتے ہیں جسے آپ پنجابی میں ٹویا کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک خندق کتنی بڑی ہے؟ تو فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنی ایک خندق ہوتی ہے۔ ایک دن اعتکاف کرنے والے کو اللہ دوزخ سے اس جیسی 3 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جو بندہ اعتکاف کرے اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اعتکاف کے فضائل میں اتنا ہی کہنا تھا، آخر میں یہ بات عرض کروں گا، جب ہم کبھی مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں کوئی دشواری پیش آئے، کبھی کسی بچے نے شرارت کر دی یا کوئی ایسا معاملہ کوئی اور بن گیا کہ وقت پر وہ پانی یکدم آنا بند ہو گیا ٹوٹیوں میں، یا کوئی بھی ایسی سچویشن بن گئی، تو یہ ایک محبت کا امتحان ہوتا ہے، چیخنا نہیں چاہیے، یہ محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ اس وقت یار محبوب کی طرف بندہ جا رہا ہو اور راستے میں تکلیف آئے نا، وہ ایک شاعر نے کہا تھا جے کر یار دے نادا ملے تا نہ چولی پا لئیے تھلے سٹیے نہ، تے جے کر یار دے نا دی سولی آ جاوے چونٹا چونٹ لئیے پیچھے ہٹیے نہ۔ ویسے یہ باتیں ہیں تو تھوڑی سی مشکل لیکن ہے حقیقت۔ جو بندہ کہے نا مجھے آج جس صف پہ کھڑا تھا اس صف کا سواد نہیں آیا، اب بتاؤ وہ کربلا میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ بدر میں نماز پڑھ سکتا تھا؟ وہ احد یا حنین میں نماز پڑھ سکتا تھا؟ بہرحال یہ ہے، کسی پر تنقید مقصد نہیں، صرف ایک بات گزارش کرتا ہوں، عبادت وہ کریں جو محبت سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ کے عشق، اللہ کی محبت میں بالکل انسان سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہو، کبھی اس طرح کی عبادت کرو جو وہ عبادت مقام دیتی ہے، محبت سے خالی عبادت وہ مقام نہیں دیتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔